ہماری چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوہ اور یتیم بچیوں کے ساتھ سیدنا حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمدردی۔ سیدنا حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ شہر میں پہنچے تو وہاں سفر کی ضروریات خریدنے کے لیے میں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا پڑا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے میلے کچیلے تھے، چھری لیے ہوئے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے، اس پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ عجب نہیں یہ کوئی بٹھیاری عورت ہو، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے چل دیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی تمہاری بدحال ماں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئی جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے نشانات ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کیواروں کے درزوں سے یعنی میں دروازے کی پھٹن سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضہ میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ وہ لڑکیاں اس مرے ہوئے کھچر کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا نہ بچیوں کو کھلا۔ اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا اور نہ کھلا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین و مددگار ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، بہن، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، بھائی، ہم خاندان نبوت کے شریف ہیں، سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان میری بچیوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ جو مال اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ جب پریشانی حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، بھوک مارا حد سے آگے گزر جائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، ہم 4 دن سے بھوکے ہیں۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا بے چین دل کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، بھائی، بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں چل دیا۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا۔ یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی،
اے بھائی جاؤ، اللہ جل شانہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کرے اور آپ کو حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں آپ کو جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ جل شانہ آپ کا اجر دو چند کرے، آپ کا بدلہ بہتر کرے، آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے اور آپ کے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے دعا دی، اللہ جل شانہ آپ کو اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا کہ آپ نے ہمیں دیا۔ تیسری بچی نے دعا دی، حق تعالی شانہ ہمارے دادا کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ چوتھی نے دعا دی جو سب سے چھوٹی تھی، اے اللہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، اس کا بہترین بدلہ ان کو جلدی عطا کر اور ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیجئے۔ ربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے یہ دعائیں لے کر نکل گیا۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، سب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ ہی میں مجبوراً پڑا رہا یہاں تک کہ حج کے ایام ختم ہو گئے اور ان کا آنا شروع ہو گیا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حاجیوں کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حاجیوں کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل گئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہاری اخراجات کا بدل عطا فرمائے، تم نے جو کچھ خرچ کیا ہے تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے کہا، بھائی یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم رہا ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا، اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب کیوں انکار کرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ آخر تو ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھا، مدینہ میں نہیں تھا؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی زیادتی کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا ربیہ، من عاملنا ربیہ، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، لے لو یہ تمہاری تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربی فرماتے ہیں اس شخص نے مجھے تھیلی اپنے ہاتھ میں تھما دی۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی، اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیا اور آپ کے دست مبارک چوم لیے، آپ کے ہاتھ مبارک چوم لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، سن، تو نے اس عورت پر جو میرے خاندان سے تھی، میری اولاد تھی،
صدقہ کر دیا، اپنا مال ان پر خرچ کر دیا، اور اپنا زاد راہ یعنی سفر کا جتنا بھی سامان تھا وہ سب ان پر لٹا دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا بہترین بدلہ تجھے عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درم کے بدلہ میں 600 دینار اشرفیہ عطا کی۔ تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا، جب میں نیند سے اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیہ تھی۔ آج بھی ایسے محتاج یتیم موجود ہے بھائیو، آج بھی ایسے محتاج اور یتیم بیوائیں موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس علاج و معالجہ تک کا خرچ نہیں، جو علاج و معالجہ تک سے قاصر ہے۔ ان کی خیر خواہی، ہمدردی، غم خاری کرنا، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کی غم خاری کرنا ہمارا ایمانی اسلامی اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔